اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوظف المفعول بہ اذا دلت علیہ قرینۃ بینۃ۔ مفعول بہ کی بحث چل رہی تھی، اس سلسلے میں فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 116 میں کہ مفعول بہ حذف ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی قرینہ موجود ہو جو دلالت کرے، سمجھائے کہ یہاں سے کیا حذف ہوا ہے۔ اب یہ مفعول بہ کا حذف ہونا یا واجب ہوتا ہے یا جائز ہوتا ہے۔ جائز کس جیسی مثال میں ہو سکتا ہے؟ جیسے شرب زید فرتویٰ، زید نے پیا پھر وہ سیراب ہو گیا۔ تو کون سی چیز پینے کے بعد انسان سیراب ہوتا ہے؟ معنی قرینہ اس بات کے اوپر ہے کہ یہاں پانی پیا اس نے۔ بھئی دوا پینے سے انسان سیراب نہیں ہوتا بلکہ پانی پینے سے سیراب ہوتا ہے۔ تو شرب الماء، ماء مفعول تھا جو حذف ہو گیا ہے۔ و اما وجوباً، یا مفعول بہ کا حذف ہونا واجب ہے۔ اس کی تفصیل میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ عنقریب درس آنے والا ہے باب تنازع میں، اس کی یہ مثال یہاں اٹھا کے دی ہے۔ باب تنازع میں ہوتا یہ ہے کہ ایک معمول ہوتا ہے اور دو یا اس سے زیادہ عامل ہوتے ہیں جو ایک معمول کو طلب کرتے ہیں، تو اس میں ایک عامل کو عمل دیا جاتا ہے، باقی عامل کو عمل نہیں دیا جاتا بلکہ اس کا معمول محذوف ہوتا ہے۔ باب تنازع میں ایسا ہوتا ہے کہ جب تنازع کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، ایک سے زیادہ عامل ہوتے ہیں اور معمول ایک ہوتا، اس کو سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں ایک عامل جو ہے اس کو عمل دیا جاتا ہے اور باقی عامل جو ہے اس کے معمول کو محذوف مانا جاتا ہے۔ مثال، افدتو مفعول چاہ رہا ہے، افادنی فاعل چاہ رہا ہے، معمول یہاں صرف ایک ہے، صدیق۔ تو باب تنازع کے قاعدے کے تحت جو زیادہ بہتر نظریہ ہے اس کے تحت الصدیق کو جو ہے وہ افادنی کا فاعل قرار دیا جائے گا، اور جو افدتو کا مفعول ہے وہ محذوف ہو جائے گا۔ وہ مفعول کیا ہے؟ وہ ہو ہے، افدتہ و افادنی الصدیق۔ تو یہاں پر مفعول جو محذوف ہے اس کا حذف ہونا واجب ہے، ذکر نہیں کر سکتے ہیں افدتہ کے ہو کو، اس وجہ سے یہ حذف وجوبی والے موارد میں شمار ہوگا۔ فوائد، المفعول بہ خلیق بالذکر، مفعول بہ جو ہے، معذرت چاہتے ہیں آپ سے زکام کی وجہ سے، المفعول بہ خلیق بالذکر لکونہ مقصودا فی المعنی لاتمام الفائدہ۔ مفعول بہ کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اسے ذکر کیا جائے، خلیق بالذکر یعنی سزاوار ذکر ہے، مناسب اس کے لیے ہی کہ اس کو ذکر کیا جائے، کیونکہ معنی میں مفعول بہ مقصود ہوتا ہے۔ میں نے کہا ضربت زیدن، تو زیدن میرا مقصود ہے، معنی مقصود ہے، لہٰذا جو معنی مراد ہو، جو معنی مقصود ہو، اسے ذکر کرنا بہتر ہے، سزاوار ذکر ہے وہ، تاکہ لاتمام الفائدہ، تاکہ فائدہ جو ہے وہ تمام ہو سکے۔ ولیکنہ قد یحذف، لیکن یہ جب یہ حذف والی بات اوپر بتائی گئی ہے، وہ کب حذف ہو جاتا ہے، کیوں حذف ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی حذف بھی ہو جاتا ہے اذا کان معروفا، جب مفعول بہ معروف ہو، تو جو چیز معروف ہو اس کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، جو خود سمجھ میں آ رہی ہو بغیر ذکر کے۔ کما فی شرب زید فرتویٰ، جیسا کہ شرب زید فرتویٰ میں زید نے پیا پر سیراب ہو گیا، تو کیا پیا؟ پتہ ہے کہ پانی پیا، معروف ہے یہاں پر الماء مفعول، لہذا حذف کر دیا گیا۔ یا رعت الماشیۃ اے العشبہ، جو جانور ہے، جو چوپایا ہے، وہ کیا چرتا ہے؟ وہ گوشت تو چرتا نہیں ہے، وہ گھاس چرتا ہے نا، تو رعت الماشیۃ العشبہ کہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مفعول بہ جو ہے وہ کیا ہے؟ معروف ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے فائدے میں یا اسی فائدے کے دوسرے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں، فائدہ نمبر 1 کے دوسرے پیراگراف میں، وقد یحذف ایضا طلبا للاختصار، اور کبھی کبھی مفعول بہ کو اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یغفر اللہ لمن یشاء یغفر الذنوب، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کس کے؟ جس کے بھی گناہ کو خدا
چاہے اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے. تو یغفر اللہ لمن یشاء، یہاں پر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے الذنوب جو مفعول تھا یغفر کا اس کو حذف کر دیا گیا. الی غیر ذالک من الاعتبارات التي تراها بالتفصیل فی کتب البیان، اس کے علاوہ بھی اور دوسرے مثالیں، دوسرے اعتبارات، دوسری جہتیں، دوسرے موارد کے جن کو آپ تفصیلی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد فائدہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں قد یحذف عامل المفعول به. ابھی مفعول به کے حذف ہونے کی بات ہو رہی تھی، اب عامل مفعول به کے حذف ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مفعول به کا عامل حذف ہو جاتا ہے. اما سمان، اب یہ حذف ہونا عامل مفعول به کا یا سماعی ہوتا ہے یا قیاسی ہوتا ہے. قیاسی یعنی قانون کے اعتبار سے ایک رول، ریگولیشن، نیم، قانون بنایا گیا ہے، قاعدہ بنایا گیا ہے. سماعی جو عرب نے کہا ہے، عرب نے استعمال کیا، جیسے تو دونوں طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفعول به حذف ہوتا ہے یا سماعی طور پر مفعول به حذف ہوتا ہے. جیسے اہلاً و سہلاً، جب کوئی مہمان آتا ہے ہمارے گھر تو اس سے عربی میں کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، یعنی آپ اپنے گھر خوش آمدید، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے لوگ ہیں. اہلاً و سہلاً، اے اتیت اہلاً و وطئت سہلاً. وطئت نہیں آپ کا قدم، وطا کہتے ہیں نقش قدم کو، پاؤں کو. تعرف البتاء وطأتہ، تو وطأت سہلاً یعنی آپ اپنے اہل میں تشریف لائے ہیں اور آپ کا قدم انشاءاللہ سہل اور آسان و مبارک ہو. یعنی آپ جو ہے یہاں آنے کے بعد اپنے کو غیر محسوس نہ کیجیے اور آرام سے رہیے. تو یہاں اتیتا اور وطیتا جو 2 مفعول ہے وہ سماعی طور پہ حذف ہو گیا، چونکہ عرب یہ نہیں کہتے اتیتا اہلاً و وطیتا سہلاً، بلکہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، ایسے بولتے ہیں. وَإِمَّا قِيَاسًا، یا عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے قیاسی طور پر. جیسے وذالک، یہ کب ہوتا ہے؟ یکون و جوازن، یہ بھی کبھی جوازی ہوتا ہے اور کبھی وجوبی ہوتا ہے. تو جوازن کہاں حذف کیا جاتا ہے عامل کو؟ فی جواب الاستفہام، استفہام کے جواب میں، کا قول کا زیدن فی جواب من ضربتا، جیسے آپ کا کہنا زیدن اس شخص کے جواب میں جو آپ سے سوال کرے کہ من ضربتا، تم نے کس کو مارا، تو آپ کہیں گے زیدن. اب ضربتو زیدن کہنا ضروری نہیں ہے، عامل کو حذف کر دیا جائے گا. خوب، اے ضربتو زیدن. ووجوباً فی باب الاشتغال، یہ تو جائز تھا ایسی جگہوں پر عامل کا حذف ہونا، لیکن باب اشتغال بھی عنقریب آنے والا ہے انشاءاللہ، اس کو آپ لوگ پڑھیے گا. باب اشتغال میں بتایا گیا ہے کہ عامل کا حذف کرنا واجب ہے، معمول سے ذکر ہوتا ہے. وہ وہاں پہ علت یہ بتائی گئی ہے کیونکہ جو عامل تھا اس کے لیے ایک دوسرا عامل مفسر کے طور پہ آ چکا ہے. تو مفسر و مفسر کا ایک ساتھ ذکر ہونا، نائب اور منوب کا ایک ساتھ ذکر ہونا، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس عامل کا حذف ہونا ضروری ہے. مثال دیکھیے باب اشتغال، اور مثال میں آپ کی خدمت پیش کر دوں، جیسے زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، یہ باب اشتغال ہے. تو یہاں پر ضربتو زیدن ضربتہ تھا اصل میں، مگر ضربتہ جو ذکر ہوا ہے یہ اس زیدن سے پہلے والے ضربتو کی تفسیر کر رہا ہے. اس وجہ سے مفسر و مفسر کو ایک ساتھ ذکر کرنا صحیح نہیں ہے. تو ضربتو جو زیدن سے پہلے اسے حذف مانا جائے گا اور حذف کیا جائے گا، واجب حذف کرنا زیدن ضربتہ جیسی مثالوں میں. ایسے ہی باب ندا میں بھی ہے، ادعو اور اطلبو وغیرہ جو عامل ہوتا ہے اس کی نیابت کرتا ہے حرف ندا. یا زیدو، تو جب ہم یا زیدو کہیں گے تو ادعو یا زیدو نہیں کہیں گے، کیونکہ یا نیابت کر رہا ادعو کی، اطلبو کی. تو یہ ادعو اطلبو وغیرہ جو ہے نا، یہ اونادی، یہ اس طرح کے جو افعال ہوتے ہیں جنہیں افعال ندا کہتے ہیں، اس کا حذف کرنا واجب ہے. باب اختصاص میں سلمان منا اہل البیت، تو اخصو اہل البیت ہے یہاں پر، مگر اخصو کو ذکر نہیں کریں گے انشاءاللہ، اس کی تفصیل آگے آئے گی کما سترا. خوب، عین الفاعل والمفعول والمفعول به وعاملہ واذکر وجہ تقدیم المفعول علی الفاعل.
او علل فاعل والمفعول معاً. یہ تمرین ذرا سا ہم ایک اشارہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو جیسا کہ بیان کیا گیا اپنے کتاب کی طرف رجوع کرتے ہوئے کتاب کے بتائے ہوئے اصول کے تحت آپ لوگ تمرینیں اپنی کاپی میں حل کر لیجئے گا. اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ مشخص کیجئے، معین کیجئے فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے یعنی مفعول بہی کیا ہے، اور اس کا عامل کیا ہے، اور ذکر کیجئے وہاں پر کہ جہاں پر مفعول مقدم ہوا ہے فاعل پر، ٹھیک ہے، یا فاعل اور فعل دونوں پر، اس کی وجہ کو ذکر کیجئے کیوں مقدم ہوا ہے. آیت ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. تو ساری تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. مثلا جعلنا، انا جعلنا ما علی الارض، تو جعلنا دو مفعولی ہے، نا ہو جائے گا، یعنی جعلنا میں نا جو ہے وہ فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. انا جعلنا ما علی الارض، ما علی الارض جو ہے ما مفعول اول ہو جائے گا، ما موصولہ، اور زینتن لہا یہ مفعول دوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہم نے قرار دیا ہے ما علی الارض جو زمین پر ہے، زینتن لہا زمین کی زینت قرار دیا ہے، زمین پر رہنے والی چیز کو، موجود چیز کو زمین کے لیے ہم نے زینت بنایا ہے. مفعول اول اور مفعول دوم. لنبلوہم، یہاں پہ بھی ہم جو ہے نبلوا کا مفعول ہو جائے گا. خوب، چلیے اسی طریقے سے آگے آپ لوگ دیکھ لیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.